بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے منصوبات کی پہلی قسم مفعول مطلق کی تفصیل پڑھی۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی دوسری قسم مفعول بہ کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب ہدایت الناظر نے اس کے بارے میں فرمایا فصل المفعول بہ وہو اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل ضرب زید عمرا۔ سب سے پہلے مفعول بہ کی تعریف فرمائی۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ۔ جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید، تو تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل، اب فعل کیا ہے؟ ضرب، فاعل کیا ہے؟ زید، تو یہ کیا ہے؟ مفعول بہ وہ اسم ہے، اسم ہی ہے، تنوین پائی گئی نا علامت، وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو امر پر کیا؟ زید جو فاعل ہے اس کا فعل ضرب واقع ہوئی ہے کہ زید نے عمر کو مارا۔ وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زید۔ تعریف بیان کرنے کے بعد آگے صاحب ہدایت الناظر مفعول بہ کے کچھ احکام بیان کرنے لگے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول بہ فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ضرب عمرا زید۔ اب اس میں مفعول بہ فاعل سے پہلے ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أضرب۔ ایک اور حکم بیان کیا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول بہ کا جو فعل ہوتا ہے، عامل فعل، اس کو قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے جوازی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی صرف مفعول بہ کا ذکر ہے، فعل کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا جی من اضرب، میں کسے ماروں، تو جواباً اسے کہا جائے زیدن۔ من اضرب کے جواب میں کیا جائے؟ کسی نے کہا نا من اضرب، میں کسے ماروں، تو جواب میں صرف اتنا کہا جائے، اور یہاں جو فعل تھا اضرب، یعنی اضرب تو زید کو مار، وہ کیا ہو گیا؟ حذف۔ اور یہ حذف کیا ہے؟ جوازی۔ جس طرح مفعول مطلق کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے عامل فعل کو کبھی جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی وجوباً، تو اسی طرح جو مفعول بہ کا عامل فعل ہوتا ہے اس کو بھی کبھی جوازاً حذف کیا جاتا ہے اور کبھی وجوباً۔ یہ کبھی جوازاً ہوتا ہے، جیسے زیدن، اس میں اصل میں تھا اضرب زیدن۔ تو یہاں قرینہ کیا ہے؟ سائل کا سوال من اضرب، تو اس میں ضرب کا معنی موجود ہے، فعل کو ذکر نہیں کیا، حذف کر دیا، صرف مفعول بہ کا ذکر کر دیا۔ ووجوباً، فی اربعۃ مواضع،
4 جگہیں ایسی ہیں جہاں مفعول بہ کا عامل فعل جو ہے اس کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، اور ان 4 جگہوں میں سے ایک سماعی ہے اور 3 قیاسی ہیں۔ سماعی کا مطلب یعنی اس کا تعلق اہل عرب کے سننے کے ساتھ ہے، اہل عرب سے سننے کے ساتھ ہے، اور قیاسی کا تعلق مطلب یہ اس کے حوالے سے کوئی قاعدہ کلیہ موجود ہے جس قاعدے کی بنیاد پر وہاں کیا کیا جاتا ہے، فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو وجوباً کی پھر 2 صورتیں ہیں جی، سماعی اور قیاسی۔ سماعی ایک ہی ہے، پہلی جگہ جو ہے وہ سماعی ہے، باقی 3 قیاسی ہیں۔ سماعی کی مثال دی نحو امرأ و نفسہ، اور قرآن مجید میں ہے انتہوا خیر لکم، اور اسی طرح کہا جاتا ہے اہلا و سہلا، امرأ و نفسہ۔ یہاں اہل عرب اس کو استعمال ہی ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہے اترک، اس بندے دی جان ہی چھڈو جی، وہ بندے نے بھی چھڈو نال پھر تاکید آسے و نفسہ ہو انہوں جی چھڑ دے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال بیان کی انتہوا خیر لکم، اب یہ جو خیر لکم ہے اس کا عامل فعل جو ہے سماعی طور پر محذوف ہے، یعنی اصل میں یہاں عیسائیوں کو خطاب ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اے گروہ نصارہ، یہ جو تمہارا عقیدہ تثلیث ہے اس سے باز آ جاؤ اور امر خیر کے طالب بنو، ٹھیک ہے۔ انتہوا یا معشر النصارى من التثلیث واقصدوا خیر لکم۔ تو یہاں اس سے پہلے بعض نے یہ فعل مقدر نکالا ہے اور بعض نے اس کے علاوہ بھی۔ تیسری مثال ہے اہلا و سہلا، اصل میں ہے اتیتا، یعنی جو ہمارے پاس مہمان آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں جی اہلا و سہلا، مطلب کیا ہے اتیتا اہلا لا جانب، تم ہاں جی اہل خانہ اور جاننے والوں کے پاس ہی آئے ہو، آگے جو تمہارا استقبال کر رہے ہیں وہ اجنبی لوگ نہیں ہیں۔ اور سہلاً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا آنا جو ہے یہ ایسی سرزمین پر ہے جو تمہارے لیے چلنے کے قابل ہے، رہنے کے قابل ہے، جہاں تمہارے لیے آسانی ہوگی، کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اتیتا اہلاً، اسی طرح وطیتا سہلا من البلاد، اتیتا اہلا لا اجانب، وطیتا سہلا من البلاد لا حزن۔ تو یہ تھی مفعول بہ کا عامل فعل حذف کرنا وجوباً، اور وجوباً میں پہلی صورت جو ہے سماعی کی، اس کی مثالیں۔ والبواقی قیاسیۃ، باقی 3 جو جگہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ قیاسی، جہاں مفعول بہ کا عامل فعل جو ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل بیان کی۔ الثانی التحذیر، کیا ہے جی؟ اس میں پھر 3 جگہیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ تحذیر، اور تحذیر کا مطلب وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ تَحْذِيرًا مِمَّا بَعْدَهُ۔ تحذیر کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے تخویف شیء عن شیء، ایک شے کو دوسری شے سے ڈرانا، اور اصطلاحی معنی مصنف نے خود بیان کیا۔ تحذیر کا مطلب یہ ہے
کہ ایسا معمول جو اتا کی فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اور متکلم کا اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو چیز ذکر کی جا رہی ہوتی ہے اس سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے مخاطب کو۔ وہ کلمہ، وہ اسم جو اتا کی فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہو اور ما بعد سے ڈرانے کے لیے آئے، ما بعد سے ڈرانے کے لیے آئے، تو وہ کیا ہوگا؟ اسے تحذیر کہا جائے گا، اس عمل کو تحذیر کا نام دیا جائے گا۔ اور یہ وہ دوسری جگہ ہے وجوبی کے اعتبار سے، پہلی یہ اور دوسری یہ، اور قیاسی کی یہ پہلی جگہ ہے جہاں اس کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مخاطب سے کہے ایاک والاسد، ایاک والاسد، اب اس میں ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے، مفعول بہ ہے، اور اس کا عامل فعل جو ہے وہ معذوف ہے، وجوباً قیاساً معذوف ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے اسد، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتا کی فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ کس لیے آیا ہے؟ ما بعد سے، یہ ما بعد ہے، اس سے ڈرانے کے لیے۔ گویا متکلم مخاطب کو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اور بھی شیر آ گیا، اس سے بچو، ایاک والاسد، یعنی اصل میں اس کو یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے اتقیک والاسد، یا اپنے آپ کو شیر سے بچا لو۔ اس میں ایک دوسری صورت بھی ہے، او ذکر المحذر منہ مکررا نحو الطریقہ الطریقہ، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو محذر منہ ہے، یعنی جس سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے نا، اس کا تکرار کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کا تکرار کے ساتھ، یعنی 2 مرتبہ۔ تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ محذر من ہو، یعنی جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو مکرر ذکر کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ مفعول بہ کے بعد جس سے ڈرانا مقصود ہے اس کو متصلاً ذکر کر دیا جائے۔ تو یوں کہا جائے الطریق الطریق، اصل میں یہاں متکلم مخاطب کو راستے سے بچانا چاہتا ہے، اور بھئی اس راستے پر نہ جانا، اس راستے میں نقصانات ہیں، تو راستے سے بچو، راستے سے بچو۔ یہ تھی جی دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے ٹوٹل کے اعتبار سے، اور قیاسی میں وہ دوسری بنے گی۔ الثالث ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، ما ادمر اس کا مطلب یہ ہے وہ مفعول بہ جس کا عامل جو ہے تفسیر کی شرط پر مضمر ہو، وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ اس عامل کو تفسیر کی شرط پر کیا حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق وجوب قیاس کے ساتھ ہے۔ تفسیر اور تعریف اس کی یہ کہ وَهُوَ كُلُّ اسم بَعْدَهُ فعل او شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره او متعلقه بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه لنصبه نحو زيدا ضربته، فإن زيدا منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربت يفسره الفعل المذكور بعده وهو ضربته ولهذا الباب فروع كثيرة۔ اچھا جی، ما ازمر عامل ولا شریطۃ تفسیر ہے کیا؟ کہتے ہیں جی ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہو، زیدن، یہ کیا ہے جی؟ اسم، اور اس کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو،
ضربتہ، یا شبہ فعل ہو یعنی اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول وغیرہ ہو، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم بضمیرہ او متعلقہ، وہ فعل جو اس اسم کے بعد ہے وہ اس اسم سے مشغول نہیں ہے بلکہ اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں مشغول ہے۔ اب دیکھیں ہو ضمیر کا مرجع زیدن ہے، تو ضربت زید پہ عمل نہیں کر رہا، ضربت کس پہ عمل کر رہا ہے؟ ہو پہ عمل کر رہا ہے۔ ضمیر کے ساتھ مشغول ہو یا متعلق کے ساتھ، یعنی اس اسم کا متعلق ہے جس کے ساتھ وہ مشغول ہو، یعنی اسی کی جگہ اگر ہم یوں کہہ دیں زیدن ضربت اخاہ، وہ متعلق کی مثال بن جائے گی، زیدن ضربت اخاہ۔ اب اخا بھی کس کا بھائی؟ زید کا بھائی۔ اب ضربت یہ جو ما قبل اسم کا متعلق ہے اس کے ساتھ مشغول ہے، تو خود اسی اسم کی ضمیر کے ساتھ مشغول ہو یا اس اسم کے متعلق کے ساتھ مشغول ہو، بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، اگر اسی فعل کو زید پر مسلط کیا جاتا یا اس کا کوئی مناسب اس پر مسلط کیا جاتا تو وہ زید کو نصب دیتا کہ نہ دیتا؟ ضرور دے دیتا۔ اچھا جی، تو ما ضمیر عامل ولا شریطہ تفسیر کی تفصیل ہمارے سامنے یہ آئی، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہو اور وہ فعل اس اسم کی بجائے اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشغول ہو، اگر اس فعل یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کیا جاتا تو وہ اس کو نصب دے دیتا، تو ایسے اسم کو کیا کہا جائے گا؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، گویا اس کا اپنا عامل جو ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور اس محذوف عامل کی تفسیر کون سا کر رہا ہے؟ یہ والا۔ اب اس میں زید جو ہے وہ منصوب کس وجہ سے؟ بفعل محذوف مضمر، محذوف مضمر، محذوف فعل کی وجہ سے جو یہاں پوشیدہ ہے، اور وہ فعل کیا ہے جی؟ ضربت، وہ کیا ہے؟ ضربت، اور اس ضربت کی تفسیر کون سا فعل کر رہا ہے؟ یفسرہ الفعل المذکور بعدہ، یہ فعل جو زید کے بعد مذکور ہے۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اس باب کی آگے کئی فروع ہیں جو مطولات کے اندر، بڑی کتابوں کے اندر مصنفین نے ذکر کی ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے مفعول بہ کا عامل فعل حذف کرنا، اس کی وجوبی صورت میں پہلی، دوسری اور تیسری پڑھی، اب ہم چوتھی کی طرف آتے ہیں، اور وہ کیا ہے جی؟ المنادا۔ الرابع المنادا، منادا وہو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ اے ادعو عبد اللہ، وحرف النداء قائم مقام ادعو، وحروف النداء خمسۃ یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحۃ۔ منادا کی تعریف کی ہے۔ منادا اس اسم کو کہتے ہیں جسے حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے، حرف ندا اس میں لفظی طور پر موجود ہو، اور آگے تفصیل آ رہی ہے، کبھی کبھی حرف ندا کو لفظاً حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے یا عبد اللہ، یا اصل میں کیا ہے؟ ادعو عبد اللہ، اصل میں ادعو عبد اللہ۔ تو اس میں حرف ندا جو ہے یا، یہ قائم مقام ادعو کے ہے، اور یاد رہے کہ صرف اکیلا یا ہی حرف ندا نہیں ہے، مصنف نے فرمایا وحروف النداء خمسۃ، یہ 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، ان 5 کے ساتھ ندا کا کام کیا جاتا ہے۔
وقد یحذف حرف النداء لفظا نحو یوسف عارض عن ھذا، کبھی کبھی حرف ندا کو لفظوں میں حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے یوسف عارض عن ھذا، اصل میں کیا تھا یا یوسف، تو وہاں حرف ندا کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ مفعول بہ کا عامل فعل حذف کرنا، اس کی جوازی اور وجوبی صورتوں کی تفصیل پڑھی۔ آگے منادا کی کچھ اقسام ہیں جن کے بارے میں مصنف بات کریں گے، جن کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں